امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام گزرے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس وقت مدینے اور مکے میں اس ہمارے زمانے میں مدینے اور مکے میں جس آدمی کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ گویا اس وقت بھی مکے اور مدینے میں جن کا فتویٰ چلتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ بہت بڑے امام تھے، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں میرے پاس ان کی حدیث کی کتاب ہے۔ کیا بات تھی اس شخص کی، بہت بڑے امام تھے، لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھیں، اور بغداد سارا ان سے فتوے لیتا تھا۔ امام صاحب سے کسی نے پوچھا حضور کبھی پریشان بھی ہوئے فتویٰ دیتے؟ فرمانے لگے ایک بی بی آئی تھی مسئلہ پوچھنے، بڑا پریشان کر گئی۔ ایک بی بی مسئلہ پوچھنے آئی، بڑا پریشان کر گئی۔ لوگوں نے کہا حضور بی بی؟ فرمانے لگے میں نے گھر کے اندر جگہ بنائی ہوئی تھی، ایک پردہ لٹکتا تھا، اس طرف میں بیٹھتا تھا، اس طرف اگر کوئی عورت مسئلہ پوچھنے آتی تو پردے کے اس پار بیٹھ کے وہ بات کرتی تھی۔ روٹین میں عورتیں طلاق کے مسائل، گھر کے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے تھے ان پر سوالات پوچھتی تھیں۔ میرے خاوند نے مجھے یوں کہہ دیا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو میرے بیٹے نے مجھے آ کے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت آئی ہے باہر مسئلہ پوچھنے، توجہ کرنا ذرا بات پر، اور خاص غور کرنا کہ عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتے میرے بیٹے نے بتایا کہ ابا جی بوڑھی سی عورت ہے، وہ کہتی ہے میں نے امام صاحب سے سوال پوچھنا ہے۔ فرماتے پردے کے پیچھے بٹھایا، میں بھی بیٹھ گیا، تو بی بی آئی اور جچے تلے لفظوں میں فٹافٹ اس نے بات شروع کر دی۔ عورت کو حکم ہے غیر محرم سے بات کرے تو میٹھے انداز میں نہ کرے، میٹھے انداز میں۔ مرد کے لیے بھی حکم ہے بیویوں سے گفتگو کرے تو اس طرح کے جملوں میں نہ کرے جس سے توجہ پیدا ہو، موٹی سی دو حرفی بات کرے۔ یہ سارے میرے بھائی ان چیزوں کا دھیان رکھا کرے۔ عورت غیر محرم کے ساتھ میٹھی گفتگو کرنا، دلوں میں کجی پیدا ہو، یہ منع ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں بوڑھی تھی پر اس نے بات چھیڑی پردے کے پیچھے بیٹھ کے، تو بڑے جچے تلے 2-3 جملوں میں کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہتے میں بڑا تیار تھا اور میں اللہ نے بڑا علم سے انہیں نوازا تھا، کہتے میں پریشان کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بی بی پریشان کر گئی۔ یہ متقی لوگ تھے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا بی بی پوچھو۔ کہنے لگی حضور میں نا محنت کی کمائی سے روٹی کھاتی ہوں، چرخہ رکھا ہوا ہے، سوت کاٹ کے اس کی کمائی کھاتی ہوں، سارا دن مزدوری کرتی ہوں، کبھی کبھی کام رہ جاتا ہے تو 14ویں کے چاند کی روشنی میں چھت پہ بیٹھ جاتی ہوں تو چرخہ کاٹتی ہوں۔ بادشاہ کا لشکر میرے قریب سے کبھی کبھی گزرتا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں، بڑے بڑے ان کے پاس روشنی کے بندوبست ہوتے ہیں۔ لشکر بادشاہ کا گزرتا ہے تو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، کئی کلومیٹر تک وہ گزرتا جاتا ہے، تو کئی دفعہ اچانک اس کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس روشنی میں جو میں سوت کاٹتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں تڑپ کے رویا۔ بی بی تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، اتنی باریک۔ کہنے لگی بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، مزدوری کر کے روٹی کھاتی ہوں۔ پوچھنا یہ تھا او بھائیو، یہ بھی تو یہی وقت گزار کے گئے ہیں نا، یہ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے، یہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے تھے جن کا ہم پڑھتے، یہ بھی اسی دین کے ماننے والے تھے جس کے یہ لوگ ماننے والے۔ ہم کدھر نکل گئے؟ پرواہ ہی نہیں، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کی صفت، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں چکرا گیا اور میں نے اس سے پوچھا پہلے تو اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا حضور تعارف چھوڑیں، جو مسئلہ پوچھنے آئے اسے اپنا ڈیٹا بھی دینا پڑتا ہے، ہمیں بتا دیا تو چھوڑے۔ فرمایا نہیں پہلے بتا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، وہ جو بغداد میں بابا ننگے پیر پھرتا ہے تو کوئی جانور گوبر بھی نہیں نہ کرتا گلیوں میں، وہ نیک بابا، میں اس کی بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں رو پڑا۔ میں نے کہا اپا او میری بہن، کوئی اور آتا تو میں فتویٰ یہی دیتا کہ تو کو چھین کے روشنی تو نہیں نہ لیتی، خود پڑ جاتی ہے، جائز ہے تیرے لیے، لیکن تو چونکہ بشر حافی کی ہمشیرہ ہے تو تیرے لیے جائز نہیں، تو نہ یہ کر، تیرے لیے تقوی والا فیصلہ ہے میرا، تقوی والا، تو نہ یہ کام کر۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بی بی چلی گئی پر میں ساری رات روتا رہا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
یہ پرہیزگار لوگ تھے۔ او بھائی، ولی کی کرامت یہ تھوڑی ہے کہ جب سے میں گیا ہوں پھونک مروائی ہے تو میری دکان بڑی چلی، یہ کوئی علامت ہے ولی ہونے کی؟ کس چکر میں پڑ گئے؟ اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے کہ وہ تیرے اندر سرور ڈال دے رسول اللہ کی محبت کا۔ ولی اللہ کی علامت اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوائے یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، مشکل کر دے تیرا مرنے کو دل کرے، تیرا دل کرے کہ مروں گا تو محبوب کے جلوے پھر سے نظر آئیں گے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق۔ یہ کوئی ولایت کی علامت ہے کہ میں وہاں گیا تو موجے لگ گئی؟ کیا مطلب ہے؟ کبھی نہ غفلت چڑھ جائے نا دلوں پہ، اللہ کے ولیوں کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اتنے روز کوئی نہ کوئی بابا پھڑ کے لے آتے کہتے تہاڈا بابا ہے۔ میں کئی باری پہلا بھی آخیا، میں کہ ساڈا ہے نا بابے نا، سا بابے کی کرنے، وہ ہے کوئی بات کرنے والی؟ ملنگ تلنگ ہمارا معیار اتنا گرا ہوا ہے، کس نے کہا ہے کہ ان سے ہمارا تعلق؟ بالکل نہیں، ہم بڑے معیاری لوگ ہیں، بڑے معیاری۔ ہم اگر مانتے ہیں تو داتا علی اجویری جیسے لوگوں کو مانتے ہیں، ہمارا بڑا معیار ہے، کوئی ایسے نہ سمجھے، بہت بڑا معیار ہے ہمارا۔ وہ تو اگر ہماری عوام تھوڑے بعض لوگ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں تو ان فراڈیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ بیمار آدمی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کسی نے آ کے کہہ دیا کہ تو اتھے جائے گا، درد اتنی تکلیف میں وہ چلا گیا بیچارہ، لٹ گیا وہاں جا کے، یہ تو ظالم ہے۔ تو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مجبوریاں لوٹتے ہیں لوگوں کی تکلیفوں سے۔ ایک بی بی ہے، اس کا خامد مارتا ہے، تنگ کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، ایسی عورتیں آتی ہیں جو آ کے کہتی ہیں بتا نہیں سکتی، ساری رات ٹھنڈ میں کھڑا رکھتا ہے۔ باپ بھائی کے گھر جاتی ہوں تو رہنے کو جگہ نہیں، وہ بیچاری روتی پھرتی ہے، وہ ان فراڈیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور زیور لا لا کے بیچتی ہیں۔ کیا کریں، لوگ تو مجبور ہیں، لیکن یہ جو سوداگر ہے نا، پتہ تو تب چلتا ہے جب ان کی پشتوں پر رسوائی کے جھنڈے لگ جاتے ہیں، جب تباہیاں ہوتی ہیں، تباہیاں۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا، میں کہہ دیتا ہوں، چلو بات آئی تو کہہ دیتا ہوں، مجھ سے میرے ایک سنگی نے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ پیروں اور مولویوں کے بچے نیک پرہیزگار اور عالم فاضل کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ مریدوں اور شاگردوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اس لیے پھر ان کی اولادیں تباہ ہو جاتی۔ اگر یہ لوگ مریدوں اور شاگردوں سے پیار کرنے لگے تو رب ان کی اولادوں پہ بھی بڑا فضل فرما دے۔ یہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے میں سخت آدمی ہوں تو کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ کھلڑی اتار کے الٹی لٹکا دوں اس شخص کو جو دین کے نام پر اور اہل سنت کے نام پر لوگوں کو تباہ کر رہا ہے۔ تباہی کر دی، حد ہو گئی ظلم کی۔ یہ تو مجبور لوگ ہیں، بیچارے چلا گیا ایک آدمی دم کرانے، اب اس کو تباہ کر دیا ہے اس کے بھائی کے خلاف، اور تسی بھی ذرا تھوڑی جی ہوش کرے، تویتا نال ہی بندہ مر گیا۔ اب یہ اخبار میں خبر تھی، ایک بی بی مار مار کے اس کے خاوند نے اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا، اس کی نظر پہ اثر پڑ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ سانو تویز کرا دی ہے۔ تیرا ایڈا ہی کمزور ایمان ہے، تیرے پہ تویز آیا، تو نے مارنا شروع کر دیا ہے، شرم آنی چاہیے۔ تو کیوں کسی تویز کی طرف دیکھتا ہے؟ تویز کرانا جائز ہے، میں اس پہ نہیں کہہ رہا، میں خود تویز لے کے دیتا ہوں ساری دیہڑی، پر سوال یہ ہے اتنا کمزور تیرا ایمان کیسے ہوا؟ پڑھنا اپنے نبی کا فرمان اور تھوڑی جدوجہد کر۔ تیرے اور میرے رسول نے بیان فرمایا ہے، تو اپنے گھر میں سورت بقرہ پڑھا کر، جن تو دور رہے، شیطان بھی تیرے گھر سے دوڑ جائے گا۔ پر پڑھنا اوکھا ہے نا جی، سورت بقرہ پڑھنا ذرا، اب تو یہ پڑھتے نہیں، تو کہتے تویز ہو گئے۔ تو چھوڑیں یار، چھوٹی چھوٹی باتوں بغض، حسد، کینے، عداوتیں، بڑے بڑے سیانے بندے پڑھے لکھے تانوں تویز کرا دی، اور جانے دے یار، ایمان مضبوط کر، اللہ موت نہ دے۔ میرے کچھ پیر بھائی ہیں، وہ مرید ہے، تو ایک دفعہ میں ان کے ہاں چلا گیا منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں، تو انہوں نے نا وہ ایک توڑا چاولوں کا اور کئی کلو جناب وہ مسر ثابت اور پتہ نہیں کیا کچھ میرے سامنے رکھا، تو پیسے بھی ڈھیر سارے۔ تو میں کیا تسی مطلب گھر دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے نا آدمی کی حیثیت کیا ہے۔ تو باقی ایک چیز میں نے دیکھی ہے، قدر اور قیمت اگر کرنی آتی ہے تو غریبوں کو ہی آتی ہے، یہ بھی پکی بات ہے۔ امیر ناراض نہ ہو جائے، ہاں تسی امیر بھی واہ بیٹھے ہو نا بیچ،
नाराज ना हो गया जे, लेकिन मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। ताबेदारी, कदर कीमत, सारे अमीर भी गलत नहीं। मैंने तो अमीरों को भी जैसे कहा है खुदा का फजल है वो ढल गए हैं, लेकिन एक बात समझा रहा हूँ, गरीब का अपना एक अंदाज होता है प्यार करने का। तो सारा कुछ मेरे सामने रखा, तो मैं क्या चाची ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਝੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਪੀਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। मैंने कहा अच्छा तो ये चावल छावल, कहती तुसी राजी जाया जे साडे तो है नाल दे साडे गुआंढी ने पीर नाराज हो गए सन ते जवान मुंडा फौत हो गया। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੀਰ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। वो कुदरत है अल्लाह की। बच्चा अब लोगों को नफसियाती काबू किया हुआ है। ए मुंडा फौत हो गया है इन्हों का, असां कमेटी निकली था। और मैंने कहा आप थोड़े से बाज आए, ये हमारा मिजाज नहीं, हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया नहीं, हमें सिखाया नहीं, हमें सिखाया नहीं। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा मैं मस्जिद में बैठ के तुम मेरे साथ चलो, मैं गवाही देता हूँ। मैं वो शख्स हूँ जिसको उसका पीर किराया भी दे दिया करता था आने जाने का। मेरे उस्ताद मुझे, मैं जब पढ़ने के लिए गया तो वो जनूबी पंजाब के इलाके में रोटी मेरी मर्जी की, मैं परेशान हो जाता था। तो मैंने उस शख्स के हाँ तालीम मैं छोड़ के आ गया, अम्मा जी वो तो मैं बीमार हो जाना। तो मैंने उन दरवेशों से पढ़ा है कि किस तरह करके दुआ दूँ, क्या जुमले इस्तेमाल करूँ, क्या लफ्ज़ अदा करूँ। कोई जुमला ही नहीं है उनके लिए, क्या कहूँ। ए हुई मैं दुआ मांग दी, शाला वस्से झोंक बरेली दी, क्या कह सकता हूँ। तो स्पेशल हजरत ने अपने घर में हुक्म दिया, फरमाने लगे इसके लिए खाना लहदा से पकाया करो। और कामों के इलाके की बच्ची की वहाँ शादी हुई थी, उसको कहने लगे कि उतों जिस स्टाइल का खाना इन्हें पका के दे, मुंडा पढ़ने वाला है, इन्हें पढ़ना चाहिए। हमने तो ऐसे लोग देखे हैं, तुमने किन लोगों को देखा है? नहीं, ये लोग देखें और अपनी आंखों से देखें, खुद देखा है हमने। कभी किसी वक्त हालात बड़े सख्त थे तो मुझे हाजी सादक साहब ने बुला के कहना कि पुत्र घबराई ना, पलट के पीछे वेखी कोई और ना दिसिया तो मैं तेरे मगर जरूर होवांगा। मामूली बात है यार, हमने तो ये लोग देखे हुए हैं। तो ऐसे ही असल तुसी जानते नहीं चंगे बंदे को, कहते हो डाडा बड़ा है उन्हें नमाज पढ़ानी है, जाओ ही ओदे कोल जेड़ा एक साडी मर्जी दा चले, वो डाडा ही बड़ा है। एक मैनू कहंदा मैं जिन्नी वारी तुहाडी मसीते है तुसी दाढ़ी दी गल छेड़ देंदे हो, थोड़े पोले होवो ते मैं भी आवां करा। मैं कहा तू आई भी ना, तेरी मेहरबानी, हुण जिधर मैनू मिले हो मैं फिर छेड़ देनी हो। अजीब चक्कर है, हम वहां जाना पसंद ही नहीं करते। बहरहाल ये बात दूर निकल जाएगी, मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, करीब ही, और आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, बस वो समझे। वकान यत्तकून, परहेजगार कौन होता है? अल्लाह का वली, परहेजगार जो गुनाहों से, बोलिए जो गुनाहों से। कभी कभी गफलत चढ़ जाए ना तो इन अल्लाह वालों की बातें बड़ा असर करती है। मैंने भी कुछ चीजें रखी हुई हैं, जब दिल में महसूस करता हूं ना कि कोई गफलत चढ़ने लगी है तो मैं पढ़ता हूं लोगों को खोल के। मेरे महबूब पाक के सहाबा में से एक नाम हजरत सईद बिन आमिर का भी है। गवर्नर बनाया था या आमिल बनाया था हजरत उमर ने इन्हें, एक सूबे पूरे का। आपके गवर्नर हाउस के पास से गुजरे तो गवर्नर हाउस पैदल चल नहीं सकते आप, इतना बड़ा है। तो ये वो गवर्नर था कि एक दफा माले गनीमत बहुत ज्यादा आया तो हजरत फारूक आजम ने उस सूबे के लोगों को कहा कि एक शख्स जो मालियात का वजीर था, वजीर खजाना था, उसको जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वजीर खजाना उस सूबे के जहां हजरत सईद बिन आमिर गवर्नर थे, कहा कि गरीबों की लिस्ट बना के भेजो, मैं फंड लगाना चाहता हूं। तो जब लिस्ट बन के आई तो चौथे नंबर पे गवर्नर साहब का नाम भी लिखा था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर से कहा, यार तू गरीब था, मजबूर था, तंगदस्त था, तेरे सूबे के लोग कह रहे मुझे क्यों नहीं बताया? हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे, उमर पहले तू वो बंदा मुझे बता जिसने मेरा पर्दा खोला है, तो बंदा तो बता, मैं जानू, मेरा रब जाने, मैं गुर्बतों के रोने चौकों में खड़ा होके नहीं रोता। मेरे पास को रंजो अलम हो तो मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करता हूँ, मैं अपने महबूब को बताया करता हूँ, मैं गुर्बतों के रोने दुनियादारों के सामने नहीं रोता। हजरत उमर गए, गवर्नर साहब के मुकर्रर करने के बाद 2-4-5 महीने के बाद जब हजरत सईद बिन आमिर की गवर्नरी को थोड़ा वक्त गुजर गया तो हजरत उमर का तरीका था, गवर्नरों का पता करते थे।
آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس علاقے کا گورنر ہوتا اس کی جامع مسجد میں سب لوگوں کو جمع کرتے اور پھر گورنر کو بھی بلاتے تو کہتے کوئی شکایت ہے گورنر کی تو بتاؤ. مسجد میں جمع کیا, لوگ اکٹھے ہو گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر کی کوئی شکایت ہے تو بتاؤ. تو صوبے کے لوگ کہنے لگے 4 شکایتیں ہیں گورنر صاحب کی. سننا ذرا دل کھول کے, 4 شکایات. کون سی؟ کہ پہلی شکایت یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے آئے تھے تو فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے, جس کا دل کرتا تھا مل لے. اب یہ فجر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور اشراق چاشت کے وقت 8-9 بجے آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ پہلے رات کو بھی ملتے تھے, اب صرف دن کو ملتے ہیں, رات کو نہیں ملتے. اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں. کتنی دفعہ ملے ہو اپنے ایم این اے کو؟ بولے کتنی دفعہ ملے ہو؟ ووٹ اپنی مرضی سے دینا پر سوال کا جواب تو دو نا. کتنی خادم نہیں قوم کا؟ خادم نہیں, کتنی دفعہ ایم پی آپ کا حال پوچھنے آیا ہے جس مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے؟ یہ گونگا بہرا اور اندھی جمہوریت ہے. رنگ وہی بہتر ہے جو محمد عربی کے غلاموں نے ہمیں عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. حضرت سعید بن عمر گورنر, اور میں اکثر کہتا ہوں اسی دھرتی پر یہ وہ نور والے لوگ تھے جنہیں میرے رسول نے نور عطا فرمایا تھا. یہ ہے تربیت میرے نبی پاک کی. حضرت عمر نے گورنر کی طرف دیکھا, فرمایا بتائیں جناب آپ کی شکایت آئی ہے. پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ پہلے فجر کے وقت ملتے تھے, اب اشراق چاشت میں ملتے. حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور اگر آپ نہ ہوتے کوئی اور پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا. حضور میری مجبوری یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے اور معذور ہو گئی ہے ٹانگوں سے. میں غریب آدمی ہوں, نوکر نہیں رکھ سکتا. اس بھلی مانس عورت نے 30 سال میری نوکری کی ہے, اب وہ بیمار ہو گئی ہے تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں سویرے اٹھ کے اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں, برتن دھوتا ہوں, آٹا گوندتا ہوں, روٹی پکاتا ہوں اور اپنی باوفا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. حضور وہ پخانہ پیشاب کرتی ہے تو وہ بھی میں صاف کرتا ہوں. وہ میری ذمہ داری جو ہوئی تو ذرا دیر ہو جاتی ہے. بس پہلے سوال کا جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر کہا آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عمر کہنے لگے حضور کاش یہ لوگ مجھے رسوا نہ کرتے, کاش سرعام نہ پوچھتے تو میرے اور میرے رب کا راز تھا, یہی بہتر تھا. فرمایا کہہ چکا ہوں نا غریب ہوں, جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس. ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہفتے میں ایک دن کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال کے بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں, اور ذرا شام ہو جاتی ہے باہر آنے میں تو کیا کروں, نہیں آ پاتا. کہا تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تو رات کو نہیں ملتا, صرف دن کو ملتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اپنی سفید داڑھی جناب سعید بن عمر نے زور سے پکڑ لی. کہنے لگے عمر یار ادھر دیکھنا, ہے کوئی بال کالا؟ سفید نہیں ہو گئے سارے؟ اس کا مطلب ہے پھل پک گیا, پتہ نہیں مالک کب بلا لے. گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے, سارا دن مصلے پہ بیٹھ کے مالک کو مناتا رہتا ہوں. اس کو کہتا ہوں یہاں پردے رکھے ہیں تو وہاں بھی میرے پردے رکھنا. میں ساری رات دن میں نے رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے, رات رب کے لیے رکھی ہے. عمر کیا کروں, وہاں بھی تو جانا ہے نا, نہیں مل پاتا. حضرت عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. فرمایا چل چوتھی بات بتا. کبھی کبھی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے روتے روتے؟ تو پھر رونے لگے. کہنے لگے حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے, جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا, اور سوچتا ہوں اگر ایک گناہ کا پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا, من آنم کے من دانم, پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا. اور جب 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہیں تو رو پڑتا ہوں اور سوچتا ہوں اگر مالک نے کھڑا کر کے پوچھا تو جواب کیا دوں گا. عمر میرے لیے دعا کر, رب میری 40 سال کی خطائیں بخش دے.
حضرت عمر رونے لگے. جناب سعید بن عمر کہنے لگے بڑی باتیں ہو گئیں, میرے بڑے پردے کھل گئے, چل اب میری سزا کا اعلان کر میں جاؤں. عمر اب بتا, میں نے جواب دے دیا, اب شکایات پر سزا کا اعلان کرنا میں جاؤں. تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ مجھے اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما. اے اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما. یہ میرے بھائی میرے رسول کے یہ تھے وَقَانُوا يَتَّقُونَ, پرہیز. میرا مضمون اور تھا, رہتا چلا جا رہا ہے. یہ متقی لوگ تھے, یہ پرہیزگار تھے. یہ ہے جن کو قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا باندھ کے لایا گیا رسیوں سے. حضور جن ہے اس پہ. وہ لڑکا بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا. اس کے ماں باپ بھی ساتھ آئے. باپ پردہ ماں کی شان میں اس نے کوئی بے ادبی کر دی تو مفتی اعظم کھڑے تھے, تب حضور دم کر دے, جن ہے اس پہ. حضرت مفتی اعظم دم کرنے لگے تو اس نے اپنی اماں کو پتہ نہیں کیا کہا, تو مجھے لے کے جاتی ہے, دیکھ لوں گا میں تجھے. ماں کی بے ادبی کی تو مفتی اعظم نے ایک تھپڑ مارا بچے کے منہ پہ جس پہ جن تھا, رسیوں میں تھپڑ مارا. وہ تھپڑ مارنا تھا, جن دور ہو گیا. حضور غوث اعظم کے نائب تھے, وقت کے اولیاء کے امام تھے مفتی اعظم. اب بچہ صحیح ہو گیا, رسیاں کھل گئیں, گھر چلا گیا. شام کو غلاموں سے کہنے لگے چلو اس بچے کے گھر چلیں. اس کے گھر پہنچے, دروازے پہ دستک دی تو گھر والے باہر آ کے حضور آپ ہمیں حکم دیتے, فرمایا بچے کو بلاؤ. بلایا, فرمانے لگے بیٹے سے ٹھیک ہے, کہاں ٹھیک ہے. فرمانے لگے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے, میں نے تجھے تھپڑ مار دیا تھا, معافی دے دے. کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے تیرا علاج یہ تھا, ایک تو ماں کی بے ادبی کر رہا تھا, دوسرا تیرے اوپر آسیب تھا, تھپڑ نہ مارتا تو آسیب جاتا نہ, اور میرے ایک تھپڑ سے رخصت ہو گیا. لیکن مسلمان کو تکلیف دینے کا مطلب نبی پاک کو تکلیف دینا ہے. مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی گئیں, میرے دل پہ اتنا بوجھ تھا, بڑی مشکل سے میں نے اپنی عبادت کی ہے 5 وقتہ, مہربانی کر. یہ تھے متقی لوگ, متقی پرہیزگار, ذرا بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے. ان اولیاء کی محبت ضروری ہے, ان اولیاء کی محبت, ان کا پیار یہ بہت ضروری ہے. یہ ولی بڑا کچھ دیتے, ان کی محبت بڑا کچھ عطا کرتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے, قرب دیتے ہیں. اب میں وہ مضمون چھیڑنا نہیں چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ چلو پھر صحیح, پھر کسی وقت بات ہو جائے گی. اب ہر چند مشاہدہ حقی ہو گفتگو رہتی بھی نہیں, بادہ و ساگر کہے بغیر. یہ جو اللہ والے ہیں نا, ان کے انسان قریب جاتا ہے تو سمجھے اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگایا ہے, توجہ ہے میری بات پر, حضور نے ہمارے ذمہ لگایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. فرمایا جب بھی کسی کے پاس جا کے بیٹھ تو اس کے پاس بیٹھنا جو کامل مومن ہو, اور جب گھر میں کھانے کی دعوت دینا تو اس کو دینا جو متقی پرہیزگار ہو. یعنی جا بھی مومن کامل کے پاس اور بلا بھی مومن کامل کو. اچھی صحبت. یہ لوگ جو ہوتے تھے نا, ان کی جو زندگی تھی وہ بڑی حسین زندگی تھی, بڑے با کمال, با ذوق, با ظرف لوگ تھے. ان ولیوں سے پیار کرنا, محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے, اور ان ولیوں کی محبت دنیا میں بھی انسان کو نفع دیتی ہے, یہاں بھی فائدہ دیتی ہے ان ولیوں کی محبت, یہاں بھی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے 100 قتل کیے. کتنے؟ سارے بولیے. جب 99 قتل تھے تو یہ بخاری مسلم ہے, بخاری مسلم. جب 99 قتل تھے تو ایک مولانا کے پاس چلا گیا, جا کے کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں, معافی مل جائے گی؟ اس نے کہا ہو تیری نہیں ہو سکتی. 99 قتل, اس نے کہا چلو معافی نہیں ملتی تو 100 تو پورا کرو نا. اسے بھی مار دیا. اب کسی اللہ والے کے پاس گیا, کسی باعمل عالم کے پاس گیا, کہا مولانا 100 آدمیوں کا قاتل ہوں, رب معاف کر دے گا؟ انہوں نے مسکرا کے چہرہ دیکھا, فرمانے لگے وہ تو بڑا ہی کریم ہے, توبہ سچی کرنا, توبہ کھری کرنا, معاف کر دے گا. کہا پھر طریقہ بتائیں. یہ بخاری مسلم ہے,
यहां नहीं आंखें खोलते हदीस पढ़ते वक्त लोग। बुखारी मुस्लिम है। अल्लाह यहां तौबा कबूल करता है कि नहीं? बोले सारे। इस मस्जिद में तौबा कबूल होती है कि नहीं? घर में, चौक में, गली में, खेत में, सब जगह कबूल होती है ना। मेरे रसूल का फरमान सुनो। नबी पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह का बंदा कहने लगा अगर तौबा करनी है ना सच्ची तो वो फलां बस्ती में चला जा, वहां अल्लाह के वली रहते हैं, वहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, उधर जा। क्यों भला? बहुत सारे लोग तौबा करते हैं पर तौबा पे कायम नहीं रह सकते, इसलिए कि शैतान हमला करता है। तो अगर साथ को तरबियत करने वाला भी हो ना तो वो शैतान के हमले को तोड़ देता है। और अगर साथ तरबियत करने वाला ना कोई हो फिर इंसान तौबा पे कायम मुश्किल हो जाता है। देखे ना, अगर बैटरी कम होती है तो चार्ज करने का सामान भी इंसान के पास मौजूद, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो तो आगे चलता है। तो जब इंसान किसी अल्लाह वाले से मुंसलिक होता है, उसके पास उठता बैठता है, तो ईमान की बैटरी उसकी चार्ज होती रहती है। मेरे हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि मुबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महबूब फरमाने लगे, भाई याद रखो, उस शख्स ने कहा, उस आलिम ने, कि वहां फुला बस्ती में अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, वहां चला जा। अब तवज्जो करना बात पर। हुजूर फरमाते वो जा रहा था, रास्ते में मौत आ गई, पहुंचा नहीं था, मौत आ गई। अब आजाब के फरिश्ते भी आ गए, रहमत के फरिश्ते भी आ गए। वो अजाब के फरिश्ते कहने लगे, अजाब के फरिश्ते हम लेके जाएंगे, अभी तौबा की तो नहीं थी ना, करने जा रहा था। तो रहमत के फरिश्ते कहने लगे, जो चल पड़ा उसकी हो गई, जो निकल पड़ा उसकी हो गई। मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पांव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते। चल जो पड़ा तो बस ठीक है, हो गई। बहस होने लगी तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते, रब करीम ने एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में भेजा। वो आया और उसने आकर के कहा, क्या बहस कर रहे हो? कहा ये मसला है। तो उस फरिश्ते ने फैसला किया खुदा के हुक्म से। उसने कहा इस तरह करो, जमीन नापो। ये हदीस है, मैं आपको किसी बुजुर्ग की बात नहीं सुना रहा, बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूं। अल्लाह करे आप भी किसी को सुनाए ये हदीस। आमीन तो कह दे। अल्लाह करे तो हनु जदों को पूछे उथे की लैन जानदे हो ते तुसी कोई गल दसन वाले बन जाओ। आमीन तो कह दे। तुसी कोई रट्टा लाया, मैं तो एडा पढ़िया ही नहीं। इदू अगे भी निकलो, तुहाडी मेहरबानी। आज जुमा पढ़े हो कि नहीं? आड़ा हुण पढ़न डे हो, पढ़े हो ना ये जुमा? चलो पता लग जाएगा तुहाडा, पढ़े हो ना ये वाला जुमा? मेहरबानी करो, आप भी को थोड़ा बोलने की आदत बनाओ, को बात कर लिया करो। तो अनु सारे ही सुना के टुर जाते हैं, सारे ही। मुझे दौरा पड़ता है कभी कभी। ये जो मेरा मसलक है ना, ये मेरा मसलक मेरा जुनून है, मेरा मसलक मेरा इश्क है, मेरा मसलक मेरा नूर ईमान है। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं और बड़ा खोल खला के कहता हूं कि हम अपने मसलक में कमजोर नहीं है, अल्लाह के फजल से। और हम ये दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमारी नस्ल में सिर्फ वो बच्चा पैदा करना जो या रसूल अल्लाह कहने वाला हो। जिसने या रसूल अल्लाह नहीं कहना उसे हमारी नस्ल में पैदा ही ना कर। इसलिए कि हमने कुछ सुना के नहीं, हमने खोल के, पढ़ के, देख के फिर मसलक पे पुख्तगी की। यार ईमान है कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। हम बड़े मजबूत लोग हैं, ये याद रखें, कमजोरी नहीं है जरा सी। तो मैं ना, मेरे गांव का एक, मैंने कहा कभी कभी मुझे दौरा पड़ता है, कभी कभी। गांव का एक बंदे थे, वो ना अब्बा जी का दोस्त है, वो हम चाचा जी कहते थे। वो अक्सर मैंने कहता महफिल मिलाद कोई ऐसा मसला है माड़िया नूं देना चाहिए जी, माड़िया नूं। उसके बच्चे का वलीमा था, मुझे भी दावतनामा आया, मैं चला गया तो 400-500 बंदे की रोटी। मैं क्या चाचा हुण नहीं हो माड़िया नूं दिता, तेनू मिलाद दी वारी माड़े याद आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? मैंने कहा उस वक्त तू बहस करता था गरीबों को देना चाहिए, बेवा को। हुण नहीं तेनू कोई बेवा लभी पूरे पिंड च। 400 बंदे नूं ते 50 नाल भी कम हो जाना सी। कि होता है कि नहीं होता? कदी सुनिया जे किसी बंदे ने जाके किसी सेठ नूं आख्या होवे कि तू इतने पैसे ना लगा गरीब को दे दे?
تو جے میلاد دیاں بتیاں لا لئیے تھے سارے نو غریب یاد آ جاندے ہیں آندھنے انہیں غریباں نو دے دیو. واہ بھائی واہ، بڑا تو عجیب آدمی. ہم میلاد کی بتیاں لگا کے یہی تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میلاد کی بتیاں غریبوں کا جشن ہے، اس لیے کہ غریبوں کے رسول تشریف لائے. غریبوں کے رسول، یہ آج غریبوں کا ہی تو دن منایا جا رہا ہے، تو غریب کی بات ہی تو ہو رہی ہے بھائی. بہرحال یہ عنوان نہیں، اس پر میں کوئی بات کرتا جو سمجھا رہا ہوں فی الحال اس کو سمجھے. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ، میں انہوں کیا نا، میں کہا چاچا تینوں ہن ماڑے نہیں یاد آئے؟ کہندے تینوں بھی گل نہیں بھولدی پتر. میں کہا اسی بڑے پکے ہوں، سانوں مرن تک نہیں بھولنی، یہ یاد رہتی ہے. اب تیرے پاس کوئی جواب بھی نہیں. اب کرنا جو تسی دسو مینوں دیانتداری نال کدی ویکھیا جے اے اوتھے بھی تبلیغ کرن گئے ہون جا کے انہاں نوں آکھیا ہویا ماڑیاں نوں دیو جی، تے جے کدھر لنگر پک جے 11ویں دا کہندے ماڑے نوں دینا چاہیے. تے ماڑے نوں دین ڈایا، تینوں کدوں دین ڈایا بھائی؟ تینوں نیڑے بھی نہیں لگن دیندے، تیرے جیسے آدمی کو دیتے ہی نہیں، تینوں اونجی میں نہیں لگنا. اللہ خیر فرمائے. بہرحال بات دور نکل جائے گی. یہ اور یہ باتیں کار کیوں رہا ہوں؟ تکلیف بڑی ہے، درد بڑا ہے، اندر درد بڑا ہے. یار دیکھو نا، داتا علی اجمیری شہزادے تھے، کہاں سے چلے؟ غزنی سے. داتا صاحب کہتے ہیں 21 دن میں پتے کھا کے گزارا کرتا تھا. سید زادہ شہزادہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. 21 دن روٹی نہیں کھائی اور راوی کا پانی پی کے درخت کے نیچے سو کے بندے نے وقت گزارا اور لوگوں کو ایمان دیا. اتنی لمبی زبان نکال کے تو کہتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے وہ شرک کا اڈا ہے، تجھے حیا نہیں آئی؟ اور سننے والوں کا تمہارا کلیجہ نہیں پھٹتا؟ حضرت معین الدین اجمیری نے 90 لاکھ آدمی کو کلمہ پڑھایا ہے، 90 لاکھ. تو کہتا ہے ان کے مزار پہ شرک ہوتا ہے تو کلیجہ نہیں پھٹتا؟ یہ بات سن کے غصہ نہ آئے؟ چپ کر رہے ہم، ہمارے محسنوں کے خلاف تو بولے اور ہم چپ کر رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے جوانیاں گزار دی، جن کے بڑھاپے ڈنڈے کھا کے گزرے رسول اللہ کے نام پر، دین پھیلایا، اور تو آج آیا 3 بندے تیرے سے مسلمان نہیں ہوئے آج تک، اور تو ممبروں پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ شرک کے اڈے، مجھے خیال ہی نہیں آیا. یاد رکھ، برے صغیر پاک و ہند میں کوئی نبی نہیں آئے. جا 2 نسلیں اوپر اپنے بڑے تلاش کر. کسی کو داتا علی اجمیری نے مسلمان کیا، کسی کو بابا فرید نے مسلمان کیا، کسی کو بہاؤالدین زکریہ نے مسلمان کیا ہے، کسی کو میاں میر نے مسلمان کیا. جا جا کے تلاشی لے لے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. اور ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے. بہرحال بات سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جا رہا تھا ولیوں کی طرف، انتقال ہو گیا. فرشتہ کہنے لگا زمین ناپ لو، زمین. اس نے کہا ناپ لو، ادھر دیکھو. کہنے ادھر جانے سے بھی بخشش ہو جاتی ہے. یہ حدیث ہے نا بخاری کی، تو کرنا تبصرہ اس پہ کہ ولیوں کے پاس جانے سے بخشش ہوتی ہے کہ نہیں. میں شرطیں بتا چکا، اہل گہرے کو ہم ولی، وہ شرطیں میں بتا چکا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ کہنے لگا ناپ لو. اب جب زمین ناپنے لگے نا کہ ولیوں کی طرف زیادہ ہے کہ پیچھے جہاں گھر سے آیا ادھر زیادہ ہے. اور سنو یہ حدیث صحیح کے لفظ ہے. فرمایا اگر ولیوں کی طرف زیادہ ہوا تو جنت میں جائے گا، اللہ والوں کی طرف زیادہ ہوا تو جنت میں جائے گا. امام حسن فرماتے ہیں، معمولی آدمی نہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم نے فرشتہ بھی بھیجا اور فرمایا ابھی نا فاصلہ اس کا تھوڑا طے ہوا تھا، زیادہ گھر کی طرف ہی تھا. امام حسن کہتے ہیں اللہ نے زمین کو حکم دیا چل سمٹ جا، چل سمٹ جا، میرے ولیوں کی طرف ذرا سمٹ جا، ادھر ذرا ادھر سے سمٹ جا، ولیوں کی طرف ہو جا. کہتے خود رب نے زمین ولیوں کی طرف کی، سمٹ گئی. جب زمین فرشتوں نے ناپی اور ناپ کے کہنے لگے اوہو یہ تو ولیوں کی طرف زیادہ ہے. رحمت کے فرشتے اٹھا کے لے گئے. جو ولیوں کی نیت کر کے چلا ابھی پہنچا نہیں تھا، رستے میں مر گیا. جب اس کو اللہ جنت عطا کرتا ہے تو جو کئی سال کسی ولی کے دروازے پہ بیٹھا رہے، جو درجنوں بار کسی ولی کے دروازے پہ جائے، جو سینکڑوں بار جائے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں تیرے خیال میں؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ فرماتے ہیں ولیوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی
خوشخبری ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ آج کی گفتگو کا یہ ہے، موضوع تو میں محبت اولیاء بیان کرنا چاہتا تھا پر ساری باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے۔ عرض یہ ہے بھائی کہ متقی پرہیزگار کو اپنا شیخ بنائے، اور جو جن سے تمہارا تعلق ہے وہ تو ہیں ہی، لیکن دنیا میں جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں سب سے ٹوٹ کے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کے نقش قدم چلیں۔ اور یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، واقعہ نہیں سنایا کہ ولیوں کی جانب اگر تیرا سفر شروع ہو گیا تو سمجھ تیرا جنت کا سفر شروع ہو گیا، اگر اللہ کے ولیوں کی طرف تیرا سفر شروع ہے تو سمجھ لے تیرا جنت کی طرف سفر شروع ہے۔ رب تعالیٰ نیک بندوں کی سنگت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد